اپریل 1814 10 برس تک ایک شخص نے پورے یورپ پر غلبہ قائم رکھا، نپولین بوناپارٹ فرانس کا شہنشاہ۔ اپنی فوجی ذہانت سے اس نے ایک ایسی سلطنت قائم کی جو پورے براعظم یورپ میں پھیل گئی تھی، مگر آخرکار اسے اپنے دشمنوں کے ایک عظیم اتحاد نے شکست دی۔ نپولین کو تخت سے دستبردار ہونا پڑا اور اسے ایک چھوٹے سے جزیرے ایلبا پر جلاوطن کر دیا گیا، جبکہ فرانس میں بوربن بادشاہت بحال ہوئی، جس کی نمائندگی موٹے تازے بادشاہ لوئی حجدہم نے کی۔ اگر آپ کو تاریخ کے یہ دلچسپ لمحات پسند آ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہم مزید تاریخی کہانیاں آپ تک لاتے رہیں، مگر جلد ہی نپولین تک یہ افواہیں پہنچیں کہ فرانس اس کی واپسی کا خیر مقدم کرے گا۔ عوام کو بادشاہت اور اس کے خوشامدیوں سے نفرت تھی، وہی لوگ جن کی زیادتیوں نے 25 برس پہلے فرانسیسی انقلاب کو جنم دیا تھا۔ نپولین کو یہ بھی خبر ملی کہ کانگریس آف ویانا میں اس کے دشمن یورپ کے مستقبل پر جھگڑ رہے ہیں۔ نپولین نے فیصلہ کر لیا کہ اب عمل کا وقت ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا نپولین کا واپسی کا فیصلہ درست تھا؟ نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ صرف 10 ماہ کی جلاوطنی کے بعد وہ فرانس واپس آیا۔ جن فوجیوں کو اسے گرفتار کرنے بھیجا گیا تھا وہ الٹا اس کے ساتھ مل گئے۔ جلد ہی پورا فرانس اس کے زیر اثر آ گیا، مگر ویانا میں اتحادی طاقتوں نے اپنے اختلافات ختم کر کے نپولین کو باغی قرار دیا اور جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ نپولین جانتا تھا کہ اسے تیز اور جری قدم اٹھانا ہوگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک تیز فتح حاصل کرے گا تاکہ طاقت کی پوزیشن سے پر بات کر سکے۔ اس کا ہدف 2 اتحادی فوجیں تھیں، پرشیا کے جنرل بلوخر کی فوج اور ڈیوک آف ویلنگٹن کی برطانوی اتحادی فوج۔ نپولین کی فوج کسی ایک سے تنہا نمٹ سکتی تھی، مگر اگر دونوں نے اتحاد کر لیا تو وہ سخت مغلوب ہو جاتا۔ اس لیے اس کا منصوبہ تھا کہ دونوں کو الگ رکھے اور ایک ایک کر کے شکست دے۔ نپولین کی فوج شارلو کے قریب پہنچی تاکہ دشمن کے درمیان دراڑ ڈال سکے۔ اگلے روز اس نے اپنی بائیں شاخ کے سالار مارشل نئی کو حکم دیا کہ کوئٹر برا پر قبضہ کرے۔ اتحادی فوجیوں نے کئی فرانسیسی حملے پسپا کیے اور اپنی پوزیشن برقرار رکھی۔ اسی دن نپولین نے اپنی مرکزی فوج کے ساتھ لینی کے قریب بلوخر کی پرشین فوج پر حملہ کیا۔ یہ لڑائی نہایت خونریز ثابت ہوئی، مگر بالآخر فرانسیسی فتح یاب ہوئے۔ بوڑھے جنرل بلوخر خود گھڑ سواروں کی قیادت کر رہے تھے، تھوڑا مارا گیا مگر وہ گرفتار ہونے سے بچ نکلے۔ اگر آپ تاریخ کے شوقین ہیں تو کمنٹس ضرور لکھیں۔ پرشین فوج پسپا ہوئی مگر تباہ نہیں ہوئی۔ نپولین نے مارشل گروشی کو ان کا پیچھا کرنے بھیجا اور خود ویلنگٹن کی طرف متوجہ ہوا۔ ویلنگٹن نے اپنی فوج کو واٹرلو کے قریب مورچہ بند کیا، وہی مقام جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یادگار بن گیا۔ ویلنگٹن نے میدان جنگ نہایت دانشمندی سے جانا۔ اس کی فوج پہاڑی ڈھلان کے پیچھے تھی جو توپوں سے محفوظ تھی۔ دائیں جانب ہوگومونٹ فارم مرکز میں لا سینٹ اور بائیں جانب پاپیلوٹ فارم مضبوط قلعوں کی طرح تیار کیے گئے تھے۔ اتوار کی صبح موسم صاف تھا۔ نپولین نے گروشی کو حکم دیا کہ پرشیوں کو روکے رکھے، مگر وہ خود پچھلی فوج سے الجھ گیا اور مدد نہ پہنچ سکی۔ نپولین نے 11 بجے حملہ شروع کیا، مگر تاخیر مہنگی پڑی۔ فرانسیسی توپوں نے زبردست گولہ باری کی، لیکن اتحادی دفاع مضبوط رہا۔ شام کے وقت نپولین نے اپنا آخری پتہ کھیلا، امپیریل گارڈ، مگر جب وہ آگے بڑھے تو برطانوی فوج نے ان پر تباہ کن فائر کیا۔ وہ لڑکھڑا گئے، پسپا ہوئے اور شکست کی خبر پھیل گئی۔ نپولین میدان چھوڑ گیا، جنگ ختم ہوئی۔ ویلنگٹن اور بلوخر نے ایک دوسرے کو مبارک دی۔ بلوخر نے کہا، کتنا موزوں نام، لا بیل الائنس۔ ویلنگٹن نے ہنس کر کہا، نہیں، اسے واٹرلو ہی کہیے۔ یہ جنگ نہایت خونریز تھی، 50,000 کے قریب ہلاکتیں ہوئیں۔ نپولین مکمل شکست کھا گیا۔ اسے دوسری جلاوطنی پر بھیج دیا گیا، سینٹ ہیلینا کے جزیرے پر، جہاں 6 سال بعد اس کی موت ہوئی۔ واٹرلو نے یورپ میں امن کے ایک نئے دور کی بنیاد رکھی۔
40 برس تک بڑی طاقتوں میں کوئی جنگ نہ ہوئی۔ آخر میں 40 سال بعد جب نپولین کے پرانے سپاہیوں کی تصویریں لی گئیں، ان بوڑھے چہروں میں تاریخ کی وہ جھلک تھی جو 2 صدی پہلے دنیا کا نقشہ بدل گئی تھی۔ شکریہ دیکھنے کا۔ اگر آپ مزید ایسی تاریخی داستانیں سننا چاہتے ہیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے پسندیدہ موضوع کا نام کمنٹس میں لکھیں۔